بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں بابا جی صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی پیر کاکیاں والی سرکار کے مزار پہ، ان کی قبر مبارک پہ حاضر ہوں اور ان کے اس کمرہ خاص میں بیٹھ کے جہاں وہ ذکر کرایا کرتے تھے اور ذکر کی محفل منعقد کیا کرتے، وہاں پہ بیٹھا ہوں۔ آپ کی تصویر یہ میرے پیچھے ہے اور پورے کمرے کے اندر بھی آپ کی تصاویر سجی ہوئی ہیں۔ بابا جی اپنے سماجی کاموں میں للہ کے اندر ایک ڈیم بنوانا، بہت سارے مختلف پروجیکٹ جو ہیں ان کا شروع کرانا، ذمہ داروں کے لیے سہولیات پیدا کرنا اور ہر ایک بندے کے ساتھ محبت اور اخوت سے پیش آنا، اپنے کاروباری معاملات جو کوئل مائنز والے تھے ان کو بڑی شد و مد کے ساتھ آپ نے عروج تک پہنچایا۔ آپ کی بیٹھک جو تھی مرجع خلائق بنی رہتی تھی، لوگ اپنے کاموں کے لیے بابا جی کے حضور پیش ہوتے اور آپ اور اس وقت آپ کے بھتیجے سید وقار شاہ صاحب یہ خدمت بڑی بڑھ چڑھ کے سر انجام دیتے۔ تو اچانک ایک مرحلہ بابا جی کی زندگی میں آتا ہے کہ آپ مجذوبیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طرف سے رغبت آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ لاہور جا کے اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اور لاہور بھی کس ایسی جگہ پہ ڈیرا لگایا جو سمجھ سے بالا تر تھا، اور اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بازار حسن کے اندر بابا سرکار جا کے بیٹھ گئے، ساری عیاشیاں، وہ ساری دولتیں، وہ ساری نعمتیں، وہ سارے پیسے بابا جی نے ٹھکرا دیے۔ دولت کی ریل پیل تھی، عزت کی کمی نہ تھی، سیاسی شہرت تھی، مذہبی شہرت تھی، لوگ عزت و احترام کیا کرتے۔ بابا جی نے وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا اور آپ نے اپنا جو تکیہ کلام رکھا وہ کاکی کہہ کے ان خواتین کو بلاتے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ بابا جی سرکار اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ بازار حسن کی بہت ساری خواتین جو وہاں پہ ناچ گانے میں کسی حالات کے تحت وہاں پہ پہنچی تھیں، بابا جی نے ان سے توبہ کرائی، ان کی شادیاں کرائیں، انہیں اپنے گھروں میں باعزت بابا نے گھر بھیجا، ان کے گھر آباد کیے۔ اور عجیب کیفیت تھی کہ بابا جی سادہ کپڑے پہنتے، سادہ لباس میں ملبوس ہوتے۔ بہت سارے لوگوں نے جو دنیا دار تھے انہوں نے بہت تنقید بھی کی بابا سرکار پہ، لیکن آپ نے کسی کا کوئی اثر نہ لیا اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ بہت ساری وہ خواتین جو اس دلدل میں پھنسی ہوئی تھیں، بابا نے ان سے توبہ کرا کے ان کے گھر آباد کیے، اور آج وہ خواتین اپنے گھروں کے اندر اپنی فیملی لائف میں مصروف ہیں اور ہر دم بابا کو دعائیں دیتی ہیں۔ ایک حلقہ احباب بابا جی کے گرد بھی بنتا گیا اور بابا نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ مجذوبیت کی کیفیت وہاں جا کے کوئی زیادہ ہی طاری ہو گئی، تو میں اگلے کلپ کے اندر اس لفظ مجذوب کا اور اس کیفیت کا بیان کروں گا کہ یہ کیفیت کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے بندے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس کیفیت کے خلق خدا پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات اگلے کلپ کے اندر بیان کریں گے جو بابا جی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔